السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دور حاضر کا سلگتا ہوا مسئلہ، تراویح کے موقع پر حافظ صاحب کو نذرانہ دینا۔ ظاہر ہے کہ جہاں پہ نذرانہ متعین نہ ہو، نہ تو عرفاً متعین ہو، نہ ہی زبانی طور پر متعین کیا گیا ہو، تو ایسے نذرانہ نہ تو دینے میں کوئی حرج ہے، نہ ہی لینے میں کوئی قباحت ہے، بلکہ لینا دینا دونوں بلا شبہ جائز ہے۔ بلکہ اگر نیت اچھی ہو تو اجر و ثواب کا بھی یقیناً وہ حقدار ہوگا۔ لیکن معاملہ پھنستا وہاں پہ ہے کہ جہاں پر نذرانہ متعین کیا جاتا ہے۔ ایک حافظ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا نذرانہ دینا پڑے گا؟ حافظ صاحب بولتے ہیں، کبھی کیوں بولتے ہیں کہ ہمیں 50,000 چاہیے، 40,000 چاہیے، 1,00,000 چاہیے، 1,50,000 چاہیے، کبھی یوں کہتے ہیں۔ اور کبھی یوں بولتے ہیں کہ میری کوئی مانگ تو نہیں ہے، البتہ میں وہاں پہ تھا، مجھے 50,000 ملا، وہاں پہ 1,00,000 روپے ملے، وہاں پہ 1,50,000 روپے ملے۔ کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی بار جس حساب سے دیا تھا اسی حساب سے دے دیجئے گا۔ محترم ناظرین، خیال رہے یہ تمام چیزیں یا تمام صورتیں عدم جواز کی ہیں۔ یعنی جہاں پہ متعین ہو، تعین چاہے زبانی طور پر ہو یا عرفی طور پر ہو یا یوں کہہ کر کے ہو کہ جتنا دیتے ہیں اتنا دے دیجئے گا، یعنی ان تمام صورتوں میں جو حافظ قرآن کو تراویح میں قرآن حکیم پڑھنے کی بنا پر جو روپے دیے جاتے ہیں، جو اجرت دی جاتی ہے، وہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اس کا دینا حرام، اس کا لینا حرام۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ علاء الدین حصکفی نے مشہور زمانہ تصنیف در مختار علی تنویر الابصار میں تحریر فرمایا ہے، اور علامہ ابن عابدین شامی نے اس کے حاشیے میں بھی کافی باریکیاں، کافی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ہم در مختار کی عبارت دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا لِأَجَلِ الطَّاعَاتِ مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَالْإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَيُفْتَى الْيَوْمُ بِصِحَّتِهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ۔ متن کی عبارت ہے کہ اذان کے لیے، حج کے لیے، امامت کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے اجارہ صحیح نہیں ہے، اجرت دینا جائز نہیں۔ اس کے یہ تنویر الابصار کی عبارت ہے۔ اس کے تحت در مختار میں ہے وَيُفْتَى الْيَوْمِ، یعنی آج کل کے زمانے میں تعلیم قرآن، تعلیم فقہ، امامت اور اذان کے لیے دینا جائز ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی نے نیچے ارشاد فرمایا وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا عندنا لقوله علیہ الصلاۃ والسلام اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به الی آخر العبارہ۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عمرو بن عاص کو جو حکم دیا تھا، جو ان کے لیے کلمات ارشاد فرمائے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذْ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا، کہ اگر تم کسی کو مؤذن بناؤ، یا وَإِنِ اتُّخِذْتَ مُؤَذِّنًا، اگر تمہیں مؤذن بنایا جائے تو اذان پر اجرت نہ لینا، تو اجرت لینا جائز نہیں۔ صاحب ہدایہ علامہ ابن عابدین شامی نے صاحب ہدایہ کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں وَبَعْضُ مَشَائِخِنَا رحمہ اللہ تعالی استحسن الاستئجار علی تعلیم القرآن اليوم لظہور التوانی فی الامور الدینیہ، کہ دینی معاملات میں، دینی امور میں چونکہ لوگوں کی سستی ہے، کاہلی ہے، اس لیے آج کل کے زمانے میں تعلیم قرآن پر، اسی طرح سے تعلیم فقہ پر، امامت پر اور اذان دینے پر اجرت دینا جائز ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آج اجرت نہ دی جائے، نہ تو کوئی امام صاحب ملیں گے، نہ کوئی مؤذن صاحب ملیں گے، نہ پڑھانے والے کوئی عالم صاحب ملیں گے، نہ مفتی صاحب ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، پریوار ہے، فیملی ہے، ان کو کھانا پینا ہے، تو یہ اخراجات کہاں سے مینٹین ہوں گے؟ اسی بنا پر ہمارے فقہاء کرام نے بربنائے ضرورت اس بات کی اجازت دی۔ ظاہر ہے جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اجرت لینا جائز ہوگا،
جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پہ اجرت دینا لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ضرورت سے مراد ضرورت شرعی ہے، اور تراویح میں قرآن حکیم کے پڑھنے پر اجرت دینے کی کوئی ضرورت شرعیہ متحقق نہیں، کیونکہ تراویح کی نماز کے لیے پورا قرآن تراویح میں پڑھنا ضروری نہیں کہ تراویح کی نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب وہ تراویح میں قرآن پڑھا جائے، نہیں، قرآن پورا پڑھے بغیر کچھ صورتیں پڑھ لی جائیں تب بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح میں ضرورت متحقق ہی نہیں ہے۔ جب تراویح میں ضرورت متحقق نہیں ہے، اس تراویح میں حافظ صاحب کو قرآن پڑھنے کی بنا پر فکس کر کے متعین کر کے اجرت دینا یا روپے دینا اور حافظ صاحب کا لینا، یہ دونوں حرام اور گناہ ہے، دینے والے لینے والے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسی مضمون کو صدر شریعہ علیہ رحمہ نے مشہور زمانہ تصنیف بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 692 مکتبہ دعوت اسلامی نے اسے چھاپا ہے، اس کے تحت مسئلہ نمبر 20 ہے۔ فرماتے ہیں آج کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھواتے ہیں، یہ ناجائز ہے، دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ بیشتر مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے کہ المعروف ہو کالمشروط، ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا کچھ نہیں لوں گا پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ الصریح یفوق الدلالہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے نہ کہے کہ مجھے چاہیے، پہلے متعین نہ کرے لیکن معلوم ہے کہ یہاں پہ اتنا ملتا ہے، تو یہ عرفاً جو چیز متعین ہو وہ شرعاً متعین کے درجے میں ہے، اس صورت میں بھی ناجائز ہے۔ اس لیے حافظ صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نہیں لوں گا، یا یہ بات ہو جائے کہ تراویح پر کوئی اجرت آپ کو نہیں دی جائے گی، پھر بعد میں مقتدی حضرات نے لاکھوں روپے دے دیے، تو یہ لینا دینا بلا شبہ جائز ہے۔ کبھی کبھار کبھی دقتیں ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر علماء کرام نے ایک حیلہ اختیار فرمایا۔ وہ حیلہ یہ کہ حافظ صاحب جہاں تراویح کی نماز پڑھائیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کر لیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھاؤں گا، اور یہ جو رقم میں لوں گا تراویح میں تلاوت قرآن حکیم کی وجہ سے نہیں بلکہ عشاء کی نماز پڑھانے کی وجہ سے۔ تو علماء کرام نے ظاہر سی بات ہے امامت کے لیے اجرت لینے کی اجازت دی ہے، تو یہ جواز کی صورت بنتی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔